کیا جنات کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عورتوں سے جنات ہم بستری کرتے ہیں، کیا یہ بات حدیث میں آئی ہے؟ دیکھیے، جنات کن عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہم بستر ہو سکتے ہیں، اس کو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ جنات ایک مخلوق ہے اور ان کا ہونا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ جنات ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، ان کی بھی اسی طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں جس طرح کی مردوں کی، عورتوں کی اور انسانوں کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جنات کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، جنات بھی اسی طرح سے شادیاں کرتے ہیں، اسی طرح سے رہتے ہیں، اسی طرح سے ان کے گھر مکان ہوتے ہیں، جس طرح سے انسان کھانا پینا کرتا ہے، انسان کی ایک لائف ہوتی ہے، اسی طرح سے جنات کی بھی ایک اپنی لائف ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے۔ تو ان کا انسانوں کی زندگی میں کتنا انٹرفیئر ہے اس کو قرآن اور حدیث سے سمجھ لیجئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات کسی وقت پر پریشان کر سکتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مقدر میں تقدیر میں لکھی ہے پریشانی، اتنا وہ پریشان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی طاقت اور قوت عطا کی ہے۔ یہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن یہ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کسی کا بھیس بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو شیطان ہے، یہ شیطان بھی جنات میں سے، اور جنات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ جنات میں سے، شیطان بھی ایک جنات ہے۔ تو شیطان خواب میں کھیلتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستر ہو رہے ہیں، اور یہ خواب صرف عورتیں نہیں دیکھتی ہیں بلکہ مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں۔ مردوں کو بھی خواب میں دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستر ہو رہے ہیں، یا عورتوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستر ہو رہی ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان خواب میں کھیلتا ہے، تو وہ تو انسان کے ساتھ خواب کی حالت میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ گندی خوابیں جو انسان کو ہم بستری والی آتی ہیں وہ دو وجہوں سے آتی ہیں، یا تو انسان کے اپنے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہی خواب میں نظر آ جاتا ہے بعض مرتبہ، یا بعض مرتبہ شیطان ان کو گندے خواب دکھاتا ہے۔ تو وہ دونوں باتوں میں وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ ناپاک ہو جائے، اگر وہ نجس ہو جائے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر اس کو نائٹ فال ہو گیا، مرد ہوں یا عورتیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، لیکن وہ اس سے گناہگار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ خواب کی حالت میں بندے کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ بندے کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا کوئی معاملہ حدیث میں اس طرح سے نہیں آیا ہے کہ کچھ عورتیں اس طرح کی ہوں جن کے ساتھ وہ ایسے ہی ہم بستری کر رہا ہو جس طرح سے کوئی اور آدمی ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، ایک انسان مرد ایک کسی انسان عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ وہ خواب وغیرہ میں ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دو۔ اگر گندا یا ڈراؤنا خواب نظر آئے تو آقا علیہ السلام نے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات کچھ عورتوں کے اوپر عاشق ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ کروڑوں میں ایک آدھ کیس سچ ہوتا ہے، ورنہ اکثر تو آج کل ڈھونگ چل رہا ہے، آج کل ڈھونگ زیادہ چل رہا ہے۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طریقے سے اس چیز کا انکار کر دیں، لیکن 1% یہ سچائی بھی ہوتی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات کے کچھ اثرات ہو جاتے ہیں، کسی عورت سے وہ اٹریکٹ ہو گئے، اٹریکشن ہو گیا، تو وہ خواب میں بار بار اسی طرح کے خواب وغیرہ دکھنا، یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے روحانی طور پر آپ اس کو علاج کرا سکتے ہیں، اور بہت ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں کہ ان کے اثرات سے کیسے بچیں، وہ خود آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں آ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ روحانی طور پر آپ کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن یہ 1% ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر آج کل ڈھونگ زیادہ چل رہا ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے ہم بستری کوئی جن کسی عورت کے ساتھ کر سکتا ہے جس طرح سے وہ ایک شوہر ایک بیوی کے ساتھ کرتا ہے، ایک انسان مرد کسی انسان عورت کے ساتھ کرتا ہے، ایسا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔